الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا، أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. محترم دوست اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل ہوا، احسان ہوا، کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کا پورا مہینہ مکمل ادا کرنے کے بعد میں عیدگاہ کی جانب ہم لوگوں کو بلایا ہے. میرا عزیز دوست اور بزرگوں، حدیث مبارک کے اندر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: للصائم فرحتان، فرحۃ عند الفطر وفرحۃ عند لقاء ربہ. روزے داروں کے لیے دو خوشیاں ہیں. ایک خوشی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جانے کے بعد میں ملاقات کرنے کے وقت کی ہے، ایک دوسری جو خوشی ہے وہ عید کے دن کی ہے. اس حدیث کے دو مطلب ہیں. ایک تو یہ کہ روزانہ افطار کرنے کے وقت میں ایک خوشی میسر ہوتی ہے، صبح سے شام تک بھوک پیاس سے اور اسی طریقے سے خواہشات نفسانی سے بچا رہا. جب شام کا وقت ہوتا ہے، افطار کرتا ہے تو بہت خوشی اسے میسر ہوتی ہے، نصیب ہوتی ہے. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ ایک مہینہ مکمل پابندی کے ساتھ میں روزے رکھنے کے بعد میں تلاوتیں اور عبادتیں کرنے کے بعد میں تراویح وغیرہ پڑھنے کے بعد میں مکمل رمضان المبارک کا مہینہ عبادتوں کے ساتھ میں گزارنے کے بعد میں آج کا دن عید کا دن ہے، تو اس دن میں سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے. میرا عزیز دوست اور بزرگوں، خوشیاں منانا شریعت کے دائرے میں رہ کر یہ جائز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو عیدیں ہوا کرتی تھی. ایک عید الفطر کی عید ہے جو آج کے دن ہے، اور دوسری عید الاضحیٰ جو بقرعید کے موقع پر ہوتی ہے. مسلمانوں کے اور اسی طریقے سے دین اسلام کے ماننے والوں کے دو ہی عید ہیں. اس کے علاوہ جتنے بھی چیزیں ہیں وہ کیا خوشیاں نہیں ہو سکتی اس کے اندر، کیونکہ وہ کسی آدمی سے اور کسی شخصیت سے منسلک کیا ہے وہ دن ہوتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشی کے دن کو کسی شخصیت کے ساتھ میں نہیں رکھا. اگر رکھتا تو عید کا دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن رکھتے. میرے عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عید کا دن ایک ایسے وقت میں رکھا کہ بہت زیادہ قربانی کے بعد میں، عبادتوں کے بعد میں، اللہ کو راضی کرنے کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عید کا موقع دیا ہے. عید کے لفظی معنی عاد یعید عیدن کے معنی لوٹ کر آنا، اور اس کے اصطلاحی معنی یہ ہیں کہ عید کے معنی بار بار خوشیوں کا لوٹ کر آنا. اور رمضان المبارک بار بار لوٹ کر آتا ہے. رمضان کا مہینہ ختم ہونے کے بعد میں عید بار بار پڑھ رہے ہیں. تو عید جو خوشی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے بہت بڑا ایک پیغام ہے خوشیاں منانے کا. لیکن خوشیاں منانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ترتیب بتائی. وہ خوشی کیسے منائیں؟ میرے سامنے عبادتیں کر کے، میرے سامنے جھک کر، عیدگاہ میں آ کر میری بڑائی بیان کر کے تم خوشیاں مناؤ. اور مذہب والوں کے اور دوسرے لوگوں کے جو عیدیں ہوتے ہیں اس میں ناچ گانا، ڈی جے بجانا اور اسی طریقے سے ڈھول تماشا ہوتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بہترین مذہب ہمیں عطا فرمایا ہے جس کے اندر عبادتوں کے ساتھ میں خوشیاں منانے کے لیے کہہ رہے ہیں. اور آج کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ ہر ایک آدمی افطار کرے، ہر ایک آدمی خوشی منائے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت کے لیے حکم دیا گیا کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا ہے، وسعت دی ہے، طاقت دی ہے، وہ اپنے عید کے ساتھ میں دوسروں کی عید کی فکر کرے. صدقۃ الفطر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واجب فرمایا ہے، اسی لیے کہ اللہ نے ہم لوگوں کو مال دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو کھانے پینے کی کیپیسٹی اور صلاحیت اور استعداد دی ہے. اس کے اندر ہم دوسرے غریب جو نادار ہیں، جن کے گھروں میں چولہے نہیں جلتے ہیں، ان کو عید الفطر کے دن یہ کیا ہے صدقۃ الفطر دے کر ان کی بھی عید منائے، ان کے بھی کپڑے کا انتظام ہو، ان کے لیے بھی بہترین کھانے گھروں کے اندر تیار ہوں. اس لیے اسلام اس چیز کا درس دیتا ہے، اس چیز کا سبق دیتا ہے. آج کے دن سب سے بڑا پیغام انسانیت کی ہمدردی ہے.
عید کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو سب سے بڑا پیغام دیا ہے وہ انسانیت کے ساتھ میں ہمدردی، انسانیت کے ساتھ میں ہمدردی اور رہن سہن اور اچھے اخلاق اور سلوک برتاؤ کے ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج کا دن ہمیں عطا فرمایا ہے۔ میرے عزیز دوستو، عید الفطر کے دن خوشیاں منائیں، اور جو آدمی عید کے دن خوشی نہیں مناتا ہے، عید کے دن کیا ہے، جو روزہ رکھتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے بہت بڑا گناہ کا کام کیا ہے، یہ حرام ہے عید کے دن۔ اور اسی طریقے سے بقرعید کے دن اور بقرعید کے بعد میں جو 3 دن جن کے اندر قربانی کرنا کیا ہے ضروری ہے، ان تمام دنوں کے اندر روزہ آدمی نہیں رکھ سکتا۔ اس کے علاوہ سال بھر میں روزے رکھ سکتا ہے، لیکن رمضان المبارک کے مہینے کے روزے اور اس کی فضیلت وہ تو ہاتھ سے چلی گئی۔ جن لوگوں نے کیا وہ خوش نصیب ہیں، جو لوگ اس سے محروم ہو گئے میرے عزیز دوست اور بزرگوں، آج عیدگاہ میں توبہ طائب کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ آئندہ رمضان تک اے اللہ ہمیں صحیح سالم رکھ، آئندہ رمضان کے اندر ہم جو کچھ ہو سکتا ہے، جتنے ہو سکتے ہیں ہم کیا ہے روزے رکھنے کی کوشش کریں۔ میرا عزیز دوست اور بزرگوں، اگر آدمی کو معلوم ہو جائے کہ روزے کی کیا فضیلت ہے، روزے کا کیا ثواب ہے، تو ہر ایک آدمی روزہ رکھنا شروع کر دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہر چیز کا بدلہ اور ثواب فرشتوں کے ذریعے سے میں دینے لگاتا ہوں، اور جب بندہ روزہ رکھتا ہے روزے کا ثواب میں خود اسے عطا کروں گا۔ اس کا ایک دوسرا مطلب یہ ہے کہ روزے کا بدلہ خود میں ہوں، میں جو کچھ چاہوں گا بندے کے ساتھ میں معاملہ کروں گا۔ آج کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ بہت خوشیاں مناتے ہیں، فرشتوں کے سامنے فخر کے طور پر کہتے ہیں کہ دیکھو میرے بندے پورا رمضان المبارک کا مہینہ روزے رکھ کر، پورا رمضان المبارک کا مہینہ رات کے وقت میں میٹھی نیند کو قربان کر کے، تراویح پڑھ کر، قرآن کو سن کر، قرآن کی تلاوت کر کے اور ذکر و اذکار کے ساتھ میں وہ مہینہ گزار کر یہاں پہ آئے ہیں۔ یہ دیکھ کر آج کا دن عیدگاہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی امت کیا ہے، اپنی مخلوق کو دیکھ کر، اپنے بندوں کو دیکھ کر فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں، اور فخر کے طور پر فرشتوں سے کہتے ہیں کہ دیکھو جی اس کے بارے میں تم نے غلط گمان کیا تھا، یہ میرے وہ بندے ہیں، میں نے نہیں کہا تھا کہ اس کے بارے میں تو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے یہ کیسی مخلوق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اندر شر کا مادہ بھی رکھا ہے، خیر کا مادہ بھی رکھا ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ جو لوگ خیر کو پسند کرتے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ محبوب رکھتے ہیں، اور ان سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ تو اس لیے میرے عزیز دوست اور بزرگوں، عید الفطر کے موقع پر سب سے بڑا پیغام انسانیت کے ساتھ میں ہمدردی کا ہے۔ میرے گھر کے اندر مٹھائی پک رہی ہے، آس پاس میں قریب میں کوئی ایک ایسا نادار ہے، کوئی ایسا مفلس ہے، کوئی ایسا غریب ہے جس کے گھر کے اندر کیا مٹھائی کا انتظام نہیں ہو سکتا ہے، تو ہم اس کا انتظام کریں، ورنہ میرے عزیز دوست اور بزرگوں ہماری عید بھی پھیکی عید ہے، ہمیں عید منانے کا حکم نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عید کی نماز سے پہلے صدقۃ الفطر کو ادا کر کے عید کی نماز کے لیے آؤ۔ جو لوگ صدقہ فطرہ ادا نہیں کرتے ہیں ان لوگوں کی عید کی نماز کا ثواب معلق رہتا ہے، ان کو ثواب نہیں ملتا ہے، عید نماز پڑھنے کے باوجود ان کو ثواب نہیں ملتا ہے۔ آج کے دن کیا ثواب دینے والے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھا کر کہہ رہے ہیں، میری عزت کی قسم، میری جلال کی قسم، میری کبریائی کی قسم، میری علوی شان کی قسم، کہ آج کے دن جو بندے عیدگاہ کی طرف اس لیے آتے ہیں میری بڑائی بیان کرتے ہوئے، میرے لیے میری عبادت کرنے کے لیے آتے ہیں، تو میں آج کے دن ان کے لیے جو کچھ ہے وہ تمام چیزیں مہیا کرتا ہوں، اور ان کی زندگی کو خوشحال کرتا ہوں، اور ہر ایک چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آج کے دن ہمیں عطا کر دی جاتی ہے۔ آج اجرت ملنے کا وقت ہے۔ ایک نوکر، ایک آدمی کسی کے یہاں کام کرتا ہے، مہینہ ہونے کے بعد میں تاریخ دیکھ کر وہ دن کو یاد رکھتا ہے، اور اس دن میں اس انتظار میں رہتا ہے کہ مہینہ بھر کی مجھے آج کیا ہے سیلری ملنے والی ہے، مہینہ بھر کی مجھے آج کیا ملنے والی ہے، ہاں آج مجھے اجرت ملنے والی ہے۔ تو آج ایمان والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے اجرت کا دن رکھا ہے۔ آج کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اجر کو لٹائیں گے۔ آج عیدگاہ سے ہم تمام کے تمام اجر کو سمیٹ کر، ثواب کو سمیٹ کر جانا ہے۔ تو اس کے لیے سب سے اہم ضروری یہ ہے کہ عید کی نماز سے پہلے ہم صدقۃ الفطر ادا کر کے آئیں، اور عیدگاہ میں آئیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بیان کریں اور اللہ کی کبریائی بیان کریں۔ اللہ سے جو کچھ مانگنا ہے مانگ کر جائیں گے تو ہماری زندگیاں خوشحال گزریں گی، ہماری زندگیوں میں ایک طرح کا چین، سکون، راحت اور اطمینان عطا ہوگا۔ تو اس کے لیے میرے عزیز دوست اور بزرگوں، ابھی آپ کے سامنے عید الفطر کی نماز ادا کی جائے گی۔
عید الفطر کی نماز یہ کیا چیز ہے؟ اللہ کے سامنے جھک کر اللہ کی عبادت اور بڑائی بیان کر کے، اللہ کی کبریائی بیان کر کے یہاں سے جانا ہے عیدگاہ سے۔ یہ عیدگاہ کے اندر اجتماعیت کے ساتھ میں اتنے لوگ ہم لوگ آئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنے کے لیے، اور اجتماعیت اور اسلام کی جو سب سے اہم چیز ہے اتحاد اور اتفاق کو پیش کرنے کا وقت ہے۔ جتنے بھی اسلام کے ارکان ہیں اور جتنے بھی اسلام کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات ہیں، ان تمام چیزوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجتماعیت کو، اتحاد کو کیا ہے، ملحوظ خاطر رکھا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ دین اسلام کی شان کو بڑھانا چاہتے ہیں۔ آج کے دن جتنی تعداد میں، کثیر تعداد میں ہم عیدگاہ میں آئیں گے، ایک ساتھ میں سب لوگ عید کی نماز پڑھیں گے، دوسرے لوگوں کو دیکھنے کے بعد میں یہ احساس ہوگا کہ یہ لوگ کتنے متحد ہیں، کتنے اتحاد کے ساتھ میں اور یکجہتی کے ساتھ میں اپنے کیا عبادتوں کو کرتے ہیں۔ دوسرے مذہبوں کے اندر اتحاد و اتفاق بہت کم ملتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز رکھا، نماز کے اندر بھی اتحاد ہے، اور جماعت کے ساتھ میں بہت زیادہ کثیر تعداد میں نماز پڑھنے پر ثواب بھی زیادہ رکھا ہے۔ تو آج کے دن ہم یہ کوشش کریں کہ ہم سے جو کچھ ہو سکتا ہے دوسروں کی مدد کریں، غریبوں کی مدد کریں، اور غریبوں سے جو کچھ ہو سکتا ہے ہمارے سے مدد وہ کرنے کی کوشش کریں۔ آج کے دن میرے عزیز دوست اور بزرگوں، ایک دوسرے سے پیار محبت کے ساتھ میں ملنا، خوشیاں منانا، ایک دوسرے کو خوشخبری اور عید مبارک کی کیا ہے مبارکبادی وغیرہ دینا، یہ تمام چیزیں آج کے دن کرنے کے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج کے دن ہمیں یہ تمام چیزوں کی اجازت دی ہے۔ تو سب ساتھی انشاءاللہ کوشش کریں گے، اور آئندہ رمضان کے بارے میں کوشش کریں، اور جو کچھ رمضان میں ہم نے عبادتیں کی ہے اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، روئیں کہ اللہ جو کچھ ٹوٹی پھوٹی ہماری عبادتیں ہو گئی ہے اسے اللہ تو قبول فرما۔ تو اب آپ کے سامنے عید کی نماز ادا کی جائے گی۔ عید کی نماز کی ترتیب بھی سن لیں اور نیت بھی سن لیں۔ نیت تو سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ امام کے پیچھے میں عید کی نماز پڑھ رہا ہوں، یہ نیت کافی ہے، یہ نیت کافی ہے، آدمی کی نماز ہو جاتی ہے۔ نیت کیسے کرنا ہے؟ عید الفطر کی 2 رکعت واجب نماز ہے، یہ جو نماز ہے یہ واجب ہے، واجب کا درجہ فرض کے بعد میں ہے، فرض کے بعد میں درجہ واجب ہے، اور واجب کو ادا کریں گے تو ثواب ملے گا، نہیں ادا کریں گے تو گناہ گار ہوگا آدمی۔ اس لیے عیدگاہ میں آنے کا حکم ہے مسلمانوں کو، آ کر عبادت کرنے کا۔ عبادت وہ بھی کون سی؟ عید الفطر کی 2 رکعت واجب نماز۔ اس کے اندر زائد تکبیریں ہیں، کتنے ایکسٹرا تکبیریں ہیں؟ اس کے اندر 6 ایکسٹرا تکبیریں ہیں جسے زائد کہتے ہیں۔ تو 6 زائد تکبیروں کے ساتھ میں نیت باندھنا ہے کہ 6 زائد تکبیروں کے ساتھ میں پڑھتا ہوں، واسطے کس کے؟ اللہ کے لیے، وہ میرا کعبہ شریف کے تابع اس امام کے کر کے کہ نیت کرنا ہے۔ اور ترتیب کیا رہے گی؟ ترتیب یہ رہے گی کہ 2 رکعت نماز کس طریقے سے پڑھیں گے۔ سب سے پہلے کیا نیت تو کر لی، نیت کرنے کے بعد میں تکبیر تحریمہ امام کے ساتھ میں اللہ اکبر، ہاتھ کو باندھنا ہے پہلی مرتبہ۔ ہاتھ باندھنے کے بعد میں ثنا پڑھنا ہے، جو سنت ہے پڑھنے کی نمازوں کے اندر، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ پھر اس کے بعد میں ہاتھ کو چھوڑ کر اللہ اکبر، یہ زائد تکبیر ہے، اللہ اکبر، یہ بھی زائد تکبیر ہے، اللہ اکبر، یہ بھی زائد تکبیر ہے۔ اب کیا کریں گے؟ امام جو کچھ کرنا ہے سب کرے گا، تمہیں کیا ہے؟ خاموش کھڑے رہیں گے۔ امام کے تابع ہیں تو خاموش رہنا ہے، امام کے پیچھے کچھ نہیں پڑھنا ہے۔ اب امام سورہ کے اعوذ باللہ پڑھیں گے، بسم اللہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، کوئی سورت پڑھیں گے، پھر رکوع میں جائیں گے، سجدہ کریں گے، پھر دوبارہ دوسری رکعت کے لیے اٹھ کر جو ترتیب ہے وہ ترتیب سے بسم اللہ، سورہ فاتحہ، سورت ملا کر جیسے ہی سورت ختم ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد میں 3 تکبیریں زائد ہیں۔ دوسری رکعت میں سورہ ختم ہونے کے بعد میں اللہ اکبر، ایک مرتبہ ہاتھ کو چھوڑیں گے، یہ بھی زائد تکبیر، اللہ اکبر، یہ بھی زائد تکبیر، ایک مرتبہ ہاتھ کو چھوڑیں گے، اللہ اکبر، یہ بھی زائد تکبیر، 3 مرتبہ ہو گیا۔ یہ زائد تکبیر ہونے کے بعد میں چوتھی تکبیر کو ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، چوتھی تکبیر جو ہے کہتے ہوئے کیا کریں گے؟ رکوع میں جائیں گے، اللہ اکبر کر کے رکوع میں جائیں گے۔ پھر بعد میں کیا ہے؟ سجدہ ہوگا، اس کے بعد میں تحیات ہوگی، سلام ہوگا۔ یہ ترتیب سے نماز پڑھیں گے سب ساتھی انشاءاللہ۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔